السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت والا ایک مسئلہ درپیش ہے کہ زید اپنے ماں باپ کا بہت نافرمان تھا اور اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، تو کیا ان کی قبر پر معافی مانگ سکتا ہے یا نہیں؟ سوال بہت اہم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ والدین کی نافرمانی کرنا عذر و شرع کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر والدین کے مقام اور مرتبے کو، ان کی فضیلت کو واضح کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو مت، اور ان سے ہمیشہ نرم گفتگو کرو۔ عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا کر کے رکھو، وہ جس چیز کا بھی حکم کریں اس کو فوراً بجا لاؤ، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بڑے بڑے گناہوں کو ذکر کیا ہے، وہاں پر سب سے پہلے اللہ نے شرک کو ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، یعنی والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، والدین کو ستانا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو پتہ چلا والدین کی نافرمانی کرنا دنیا کے اندر ایک بدترین جرم ہے، بدترین گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی محروم القسمت دنیا کے اندر اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اگر والدین زندہ ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین سے فوراً معافی تلافی کر لے، فوراً ہاتھ پیر جوڑ لے، ان سے معافی مانگے، ان کی خدمت میں لگ جائے، ان کو راضی کر لے۔ اگر مرنے سے پہلے اگر وہ راضی ہو گئے تو آخرت میں یہ آدمی اللہ کے یہاں پکڑ سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر اس کے والدین کا ناراضگی کی حالت میں، نافرمانی کی حالت میں انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، تو اب اس کے لیے آخرت میں بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ اس کے والدین اس سے ناراض تھے، وہ اپنے والدین کا نافرمان تھا اور اس کے والدین اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا ماں کا نافرمان تھا، ماں چلی گئی، باپ کا نافرمان تھا، باپ دنیا سے چلا گیا، اور اب اس کو احساس ہو رہا ہے، شرمندگی ہو رہی ہے اپنے گناہ پر، اور اب یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گناہ کو کسی طرح ختم کر سکوں اللہ کی نظر میں، تو اب اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ شریعت میں اس شخص کے لیے کیا احکامات ہیں؟ کیا وہ قبر پہ جا کے معافی مانگ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، قبر پہ جا کر معافی مانگنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی شخص کے ساتھ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ظلم کیا، زیادتی کی، اس کے حق کو مارا، اس کو ستایا، اس کو گالیاں دی، اور آپ چاہیں کہ اس کی قبر پہ جا کے معافی مانگ لیں، تو اس طرح معافی مانگنے سے معافی نہیں مل سکتی، کیونکہ معافی تو اس سے ملے گی نا جو آدمی معاف کرنے پہ قادر ہو۔ ایک آدمی قبر کے اندر ہے، برزخی زندگی میں ہے، آخرت میں پہنچ چکا ہے، دنیا سے وہ منتقل ہو چکا ہے، آپ دنیا میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگنے لگے تو وہ کیا معاف کر سکتا ہے آپ کو؟ ظاہر ہے وہ معاف کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ معاف کرنے پر قادر نہیں ہے تو معافی بھی نہیں مل سکتی۔ تو اس طرح زید کا اپنے والدین کی قبر پہ جا کر کے معافی مانگنا، اس سے معافی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بھی کچھ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ اگر کوئی محروم القسمت بندہ ایسا ہے جس کے والدین نافرمانی کی حالت میں دنیا سے گزر گئے، اب اس کو احساس ہے، شرمندگی ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، مسلسل ایصال ثواب کرے، جتنا زیادہ اس سے ہو سکے ایصال ثواب کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، ان کے نام سے صدقہ دیتا رہے، ان کے نام سے جو ہے صدقہ جاریہ کہیں پر بھی مسجد میں پیسہ لگا دے، مدرسے میں پیسہ لگا دے، یا لوگوں کی ضروریات کا شارع عام پر کوئی بھی چیز ایسی لگوا دے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اس طرح صدقہ جاریہ کے ذریعے اس کے والدین کا درجہ بلند ہوتا رہے گا، اور بہت ممکن ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کے والدین کے دل کو نرم فرما دے، اور اس کے والدین آخرت میں اس کو معاف کر دیں۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خالہ کو ماں کے درجے میں رکھا ہے، اگر کسی کی والدہ نافرمانی کی حالت میں دنیا سے گزر جائیں تو اس کو چاہیے کہ اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ وہی اب اس کی ماں کے درجے میں ہے۔ ماں کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے اور حسن سلوک کی ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ مستحق خاتون ہے تو اس کی خالہ ہے۔
کیونکہ وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کی ماں دنیا سے گزر گئی تو اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھے، اچھا برتاؤ کرے، ماں سمجھ کر کے ان کے ساتھ معاملہ رکھے اور ان کی خدمت کرے۔ اسی طریقے سے والدین کے جو ملنے جلنے والے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، یا جن سے بھی زندگی میں والدین ملنا جلنا رکھتے تھے، تعلقات رکھتے تھے، جو ان کے قریب رہتے تھے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے۔ یہ چیزیں ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی والدین کے ساتھ اپنے حسن سلوک کا معاملہ رکھنا چاہتا ہے، ان کے گزرنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ میرے والدین کا میں حق ادا کرتا رہوں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے رشتہ دار، ملنے جلنے والے، تعلق والے دوست و احباب سے اچھا تعلق رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہی ثواب عطا فرمائے گا جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کے اس طرح والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں ناراضگی کی حالت میں، تو اس کو چاہیے کہ ان کے ملنے جلنے والے تعلقات والوں سے اچھا تعلق رکھے۔ ایک حدیث ہے شعب الایمان کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بعض اوقات کسی بندے کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس حال میں مر جاتے ہیں کہ وہ ان کا نافرمان ہوتا ہے، چنانچہ وہ ان دونوں کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے فرما بردار لکھ دیتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے استغفار کرتا رہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، ان کے لیے صدقہ کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار لکھ دیں گے۔ اور ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ خالہ زندہ ہے تو خالہ کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، اور امی کے ملنے جلنے والے ہیں، تعلقات والے ہیں، ان سے اچھا سلوک رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار لکھ دیں گے۔ تو بہرحال پورے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ زید کا معافی مانگنا قبر پہ جا کے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرے اور ان کے نام کا صدقہ کرتا رہے، اور ان کے ملنے جلنے والوں سے، تعلقات والوں سے اچھا سلوک رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی والدین کی نافرمانی سے حفاظت فرمائے۔